اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو، تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں؟ کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے، کہاں یہ کانگریس کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی، وہ بی ایس پی، فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں، کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں، اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے، ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی، یہ کوئی بولے گا نہیں، انہیں معلوم ہے۔ تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو، آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی۔ کشمیر کے ایسے حالات ہیں، رو رہے ہیں وہاں پر۔ ایک مولانا ہیں، مسجد کے امام ہیں، انہوں نے کہا، باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا، اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے، میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں، کچھ لوگ داخل ہوئے، مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا، میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا، میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی، اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا۔ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے، تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو، تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں، اب بھی اگر خاموش رہے۔ اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں، اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا۔ تم اپنی سیاست کو منتخب کرو، تم اپنی قیادت کو منتخب کرو، اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے، لقمے بنتے چلے جاؤ گے، یہ کھاتے چلے جائیں گے۔ بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا، لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی، مجھے اس کا اندازہ نہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ، مجھے اگر بلیم کرتے ہو، تانے مارتے ہو تو مار لو، چند دنوں کی بات ہے، جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے، لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے، اس دن یاد کرو گے۔ مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے، لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں۔ دیتا ہے دینے دو نا، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج، تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا؟ اس لیے شعور پیدا کرو، اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو، آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر۔ آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے۔ آج مطالبے کرو، مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے، مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ اتنا مطالبہ تو کر سکتے ہو، اتنا مطالبہ کرو، اور پھر دیکھو میرے مصطفیٰ کی طرف سے انعام کیا ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام کیا ملے گا۔ ارے وہ مرد قلندر جو پاکستان میں ابھی شہید ہوا، کس بات کا اعلان کرتا تھا، کس کو پکارتا تھا، کس کو للکارتا تھا؟ صرف یہی تو بات کرتا تھا کہ تاجدار ختم نبوت، اور میدان میں معذوری کے ساتھ بھی آ کر کہتا تھا لبیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، اپنی جان لے کر آیا ہوں۔ اور تم یاد رکھنا، تمہاری ٹانگیں تو سلامت ہے، کل بروز قیامت ہو سکتا ہے تمہارا سامنا اس خادم حسین سے ہو، تمہاری ٹانگیں دیکھ کر کے پوچھی جائیں گی۔ معذور ہونے کے بعد جب کوئی میدان میں میرے نبی کی عظمت پر پہرا دینے کے لیے آ سکتا ہے تو تم نے اپنی ٹانگیں کس کام کے لیے رکھی تھی؟ میرے عزیزوں، میں نے جتنی طاقت مجھے اللہ نے دی میں بول رہا ہوں،
اب اس کے بعد کا محاذ تمہیں سنبھالنا ہے، آگے کی ہماری فکروں کو تمہیں لے جانا ہے۔ شاید اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں جہاں اتنی آزادی نہیں ہوگی، چھوٹی سی بات کو آج بہت بڑا بنا کر کے اسے ختم کیا جاتا ہے، لیکن مجھے اندازہ ہے اس بات کا، ہندوستان کی آزادی میں بھی میرے اکابرین میں 30,000 علماء نے اپنی جانیں دی ہیں۔ کشمیر سے لے کر دلی تک ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکی ہوئی تھی، ان کی جانیں، ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں گئیں۔ 70 سال سے ہم مزے لے رہے ہیں، ان کی قربانیاں ہیں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو انڈمان نکوبار پوری زندگی کے لیے قید کر کے ختم کر دیا گیا، مزار بھی وہیں پر ہے آج۔ تو آج مجھے اندازہ ہے اگر میں نے اس بات کی شروعات کی ہے، ہو سکتا ہے یہ جو کچھ بھی ہمارے ساتھ کریں، لیکن مجھے میرے رب ذوالجلال کی ذات پر یقین ہے۔ میں یہی کہوں گا، اے اللہ، اگر ہمارے مقدر میں شہادت ہے تو اس سے بہتر کوئی اور موت ہے نہیں۔ اے رب ذوالجلال، اس حالت میں دنیا سے اٹھا جب تو ہم سے راضی ہو۔ اگر تو نے ہمارے لیے ایک لمحے کے لیے بھی ناراضی ہے، مولا پھر ہمیں مہلت دے دے کہ تجھے راضی کر کے جائے، تجھے راضی کر کے جائے۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قبر میں ہمیں دیکھنا ہے، اس لیے ہم قبر میں جا رہے ہیں، لیکن اس حال میں دنیا سے جائیں کہ ان کی عظمت پر کچھ بول تو سکیں، ان کی ناموس پہ کچھ کر تو سکیں۔ عزیزان گرامی، سلطان الاولیاء شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پر جو ان کی کرامات ہیں، وہ ساری چیزیں پھر کبھی میں ذکر کروں گا۔ آج اسی پر میں اختتام کرتا ہوں، اسی پر جیو اور اسی پر مرو۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کھا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ اس لیے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سوا کوئی اس قیامت کے میدان میں تمہارا دستگیر نہیں ہے۔ جب تک وہ تیری سفارش نہ کریں، اللہ بھی تجھ سے کلام کرنے والا نہیں ہے۔ جب امام اہل سنت نے یہاں تک کہہ دیا خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، رسول پاک ہی کے لیے، تم وہاں پر بھی اٹھائے جاؤ گے۔ میں یہی میسج دے کر کے جاؤں گا جو میرے مرشد گرامی نے آخری وقت دیا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں۔ بلحوث کہتے ہیں ہوس کا پجاری، خواہشات کا پجاری۔ میرا مرشد یہ کہہ کر گیا ہے ہمیں، بلحوث سن، سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی، سروری اچھی نہیں۔ اور کہتے ہیں جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ جو میرے نبی کو نہ پسند آئے وہ بات ہی اچھی نہیں، جو میرے نبی کو نہ پسند کام ہو وہ کام ہی اچھا نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔